الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑا درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سورہ یاسین آیت نمبر 36، 37، 38 اور 39 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق اور اللہ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلھا، جس نے جوڑوں کو پیدا کیا، مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا يعلمون، اور وہ زمین سے اگاتا ہے تمہارے نفسوں کے لیے جو تم نہیں جانتے۔ وآیۃ لہم اللیل، اور نشانی ہے تمہارے لیے رات، نسلخ، کھینچ لیتا ہے، منہ، اس سے، النہار، دن کو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پس جب اندھیرے باقی رہ جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ، اور سورج، تجری، چلتا ہے، لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اپنے ٹھکانے کی طرف، ذَلِكَ، یہ، تقدیر العزیز العلیم، تقدیر ہے غالب اور جاننے والے رب کی۔ وَالْقَمَرَ، اور چاند جو ہے، قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، مقرر کرتا ہے اپنی منازل کو، حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے اور کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ اللہ رب العالمین نے سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑوں کو پیدا کیا۔ عرب میں جب بھی کوئی تعجب والی بات ہوتی ہے تو وہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ فلاں کام اس طرح ہو گیا۔ تو جہاں پر کوئی بڑی بات آتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا قصہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، کیونکہ ایک تعجب والا معاملہ تھا کہ تھوڑے سے وقت میں زمین سے آسمان تک، ساتھ کے ساتھ آسمان، جنت کا دیکھنا، فرشتوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ ملاقات کر کے واپس زمین پر لوٹنا۔ تو اسی طرح یہاں پر اللہ رب العالمین نے لفظ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، تمہیں جوڑوں میں سے پیدا کیا، میاں اور بیوی، ایک مرد اور ایک عورت سے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے سب سے پہلے آدم کو پیدا کیا، پھر اس سے عورت کو پیدا کیا، پھر اس سے آگے جو ہے آدم کی نسل کو چلا دیا، اور قیامت تک یہ اسی طریقے کے ساتھ نسل چلتی رہے گی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا يعلمون۔ کل کی آیات میں جس طرح اللہ رب العالمین نے زمین میں کھجور اور انگور کا ذکر کیا، اسی طرح اللہ رب العالمین انسان کے کھانے کے لیے مختلف چیزیں جو ہیں وہ زمین میں سے پیدا فرماتے ہیں، ومما لا يعلمون، اور ہم اس سے بے خبر ہیں۔ اب زمین سے کوئی پودا نکلتا ہے، کوئی بیج لگایا جاتا ہے، اس سے پودا بنتا ہے، تو انسان جو ہے اس سے بالکل بے خبر ہے، لا علم ہے، اسے نہیں پتا کہ کیسے جو ہے وہ دانہ پھٹتا ہے، پھر اس دانے میں سے پودا نکلتا ہے، پھر وقت کے ساتھ نشو و نما کے ساتھ جو ہے وہ ایک پورا درخت بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو ہم انسان کی تخلیق کے بعد زمین میں سے جو چیزیں پیدا کرتے ہیں، انسان اس سے بھی غافل ہے۔ وآیۃ لہم اللیل، اور ایک نشانی اللہ کی نشانیوں میں سے رات بھی ہے۔ یہ رات جو ہے اللہ رب العالمین نے
انسان کے سکون کے لیے بنائی ہے، تاکہ رات جو ہے انسان آرام کر لے، اس کے جسم کو سکون مل جائے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے کچھ حقوق ہیں جن کے متعلق سب سے پہلے جو ہے وہ سوال کیا جائے گا، اور اگر انسان نے اپنے جسم کے حق ادا نہ کیے تب بھی وہ جرمدار ہو جائے، اپنے ہی نفس کا خود جرمدار ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ اگر آپ اپنی نیند کو پورا نہیں کرتے، اپنی نیند جو ہے وہ آپ پوری نہیں کرتے، اپنے کام کاج اور مشقت کی طرف لگے رہتے ہیں، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی آپ جرمدار ہیں، اس کا بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات جو ہے وہ آرام کے لیے، دن جو ہے وہ کام کے لیے دیا ہے۔ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رات ہے، نسلخ منہ النہار، اللہ فرماتے ہیں ہم کھینچ لاتے ہیں رات سے دن کو، ابھی اندھیرے باقی رہ جاتے ہیں، ابھی یہ جو فجر کا وقت ہے ابھی رات سے دن کو کھینچا جا رہا ہے، ایک طرف روشنی نظر آئے گی، دوسری طرف اندھیرا نظر آئے گا۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں نسلخ، آپ مسجد سے باہر نکلیں گے مشرق کی جانب روشنی نظر آئے گی، مغرب کی جانب آپ کو اندھیرا نظر آئے گا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم کھینچ لیتے ہیں نسلخ منہ النہار فاذا هم مظلمون، جب اندھیرے باقی رہ جاتے ہیں، یعنی اندھیرا بھی ہوگا لیکن رات سے اللہ دن کو کھینچ لائیں گے۔ والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج چلے گا، سورج مشرق سے طلوع ہوگا پھر مغرب تک اپنے سفر کو مقرر کرے گا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ رب العالمین نے تقدیر مقرر کر دیے ہیں کہ جو اللہ نے فیصلے فرما دیے ہیں، تقدیر اس فیصلے کا نام ہے جو اللہ فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فیصلہ انسان کے لیے تقدیر بن جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے مقدر میں ایسا تھا، کیونکہ اللہ نے لوح محفوظ میں آپ کی تقدیر کو لکھ دیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور چیز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں تقدیر کے حوالے سے، کہ تقدیر جو ہے انسان اکثر اوقات کوئی تکلیف آئے نا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں۔ جب ہم ایمان کی صفات کو ذکر کرتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والملائکۃ والقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ اگر تو ہمیں ہر چیز اچھی ملتی رہے تو ہم بہت راضی ہیں کہ اللہ ہمیں دے رہا ہے، ہم خوش ہیں، ہماری تقدیر اچھی ہے۔ جیسے ہی تکلیف آتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میرے مقدر میں ہی ایسا کیوں، تکلیف مجھے کیوں آنی تھی۔ تو جب ہم اللہ نے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کا لکھا، انسان اگر تندرستی ہے تو بالکل خوش ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب انسان پر تکلیف آتی ہے، دن کا وقت ہو، رات کا ہو، کھڑا ہو، بیٹھا ہو، فوراً اللہ فرماتے ہیں میں اسے یاد آ جاتا ہوں۔ رات ہی 11ویں پارے میں ہم نے یہ آیتیں پڑھی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں جب کھڑا ہوں، بیٹھا ہو، جب تکلیف آئے مجھے یاد کرتے ہیں۔ جیسے ہم اس تکلیف کو رفع کرتے ہیں تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ جب تک تکلیف نہیں آتی ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، اگر تکلیف آئے تو پھر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب تکلیف آتی ہے تو سب سے پہلے ہائے اللہ، اللہ کو یاد کرتا ہے انسان۔ تو تقدیر جو ہے وہ اچھی بھی ہے بری بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ انسان مثلا نماز کا معاملہ ہے، آپ سے کوئی کہتا ہے آپ نماز نہیں پڑھتے، یار مجھے توفیق نہیں ملتی، میرے مقدر میں شاید لکھا ہی نہیں نماز پڑھنا، میرے مقدر میں صدقہ کرنا لکھا ہی نہیں ہے، میرے مقدر میں روزہ رکھنا لکھنا ہی نہیں۔ یہ تقدیر کا اللہ کے ساتھ نہیں معاملہ، یہ انسان کے اپنے اندر ہے۔ جیسے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے جو شیطان پیدا کیے تھے وہ تو رمضان میں باندھ دیے، اب ہمارے شیطان جو کھلے پھر رہے ہیں ان کو باندھیں گے تو ہم مسجد میں آئیں گے، اپنا شیطان باندھیں گے تو قرآن کی تلاوت کریں گے، اپنا شیطان باندھیں گے تو اپنی زبان کی حفاظت ہوگی۔ جب ہمارا شیطان اندر سے ہم اسے کھلا چھوڑ رہے ہیں، اللہ نے تو اپنے باندھ دیے، ہم اپنے باندھیں گے تو معاملات درست ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو تقدیر مقرر کی ہے نا وہ انسان کے لیے اچھی اور بری دونوں مقرر کی ہیں، لیکن اگر کوئی تقدیر میں تکلیف پریشانی آتی ہے اللہ اس کے بدلے بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اس کے بدلے بھی اجر دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو تکلیف آئی ہے تو آپ کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو تکلیف آتی ہے اس کے بدلے نیکی دی جاتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا مومن کو تو اللہ اس کے بدلے بھی نیکی دیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھ کے ہم کو چلنا چاہیے تھا، نظر آ رہا ہے سامنے کانٹے
جوتا پہننا چاہیے تھا، لیکن اگر لگ جائے، تکلیف آ جائے، اس کے بدلے بھی نیکی عطا کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورج کا چلنا یہ تقدیر ہے اور اللہ غالب ہے اور جاننے والا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں چاند جو ہے اس کی جو منزلیں ہیں ان کو بھی ہم نے مقرر کر دیا ہے۔ چاند اپنی منزلوں کے ساتھ چلتا ہے۔ پہلے بریک، حدیث میں آتا ہے کہ بریک جو کھجور کی ٹہنی سوکھ جاتی ہے نا، جب وہ بالکل گلائی میں ہو جاتی ہے، تو اس وقت پہلی چاند کی منزل اس طرح کی، پھر بڑھتے بڑھتے آدھا چاند، پورا چاند نیچے سے اوپر کو بڑھ رہا ہے، اوپر سے نیچے کو کم ہوتا جا رہا ہے۔ آج کل جو ہے مثلا 11واں روزہ ہو چکا ہے، 11 دن کا چاند ہو گیا، نیچے سے اوپر کو بڑھ رہا ہے، تقریباً آدھا سے زیادہ ہو چکا ہے۔ جب 14ویں کا چاند جائے گا، پورا گول دائرے میں شکل مکمل چاند ہو جائے گا، پھر اوپر سے نیچے کو کم ہونا شروع ہوا، کم ہوتا ہوتا جو ہے وہ اس کی ایک منزل جو ہے وہ مقرر جو اللہ نے کی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ سورج کی جو منزل ہے وہ مشرق سے نکلے گا، مغرب میں طلوع ہو جائے گا۔ چاند کی 1 مہینے کی منزل ہے، روز کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا بڑھتا، پھر تھوڑا تھوڑا کم ہوتا چلا جاتا، یہاں تک کہ اماوس کی رات آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، زمین میں دن اور رات کا آنا جانا، زمین میں سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، چاند نے اپنی منزلیں طے کرنا، دن کا آنا، رات کا جانا، ستاروں کا نکلا، یہ ساری اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ انشاءاللہ باقی جو اس سے آگے نشانیاں وہ کل ذکر کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔ ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے